آج ہمیں بعض چیزوں کی بڑی شدید قسم کی ضرورت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بعض دفعہ ایک آدمی لیتکلم بالکلمۃ من الخیر، خیر کی ایک چھوٹی سی بات زبان سے نکالتا ہے، اچھی بات، چھوٹی سی اچھی بات ایک آدمی زبان سے نکالتا ہے، ما یعلم مبلغھا، اس کو نہیں پتا کہ یہ بات چھوٹی ہے لیکن اس کا فائدہ کتنا ہوگا، اس کی وجہ سے کتنی خیر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں آئے گی، اس کی وجہ سے اللہ کی رضا کے کتنے فیصلے ہوں گے، اس کی وجہ سے کتنی ظلم اور ستم کی داستانیں دنیا سے ختم ہوں گی۔ ما یعلم مبلغھا، ایک آدمی زبان سے ایک کلمہ خیر کہتا ہے، کہنے والا تو نہیں جانتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ جانتے ہیں، اور اللہ پاک اس کی ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کے لیے اللہ پاک یکتب بہا منہ رضوانہ الی یوم یلقاہ، اللہ فیصلہ لکھ دیتے ہیں کہ جس دن اس کی مجھ سے ملاقات ہوگی اس دن تک کے لیے میں اس سے راضی ہوں، یہ نہیں کہ میں اب ناراض ہوں گا۔ اس نے یہ ایک ایسا کام کر دیا ہے، ایسا کلمہ خیر زبان سے نکال دیا ہے، ایسے لوگوں کو اس نے جوڑ دیا ہے، ایسے بندے کو دین کی طرف متوجہ کر دیا ہے، وہ آ گیا، اب اس کی اولاد بھی آئے گی، اس کا چچا بھی آئے گا، اس کا خالو بھی آئے گا، اس کا ماموں بھی آئے گا، اس کا خاندان بھی آئے گا، اس نے ایک بیج بو دیا ہے، اب یہ درخت بنتا چلا جائے گا، اس کو نہیں پتا کہ اس کلمہ خیر اور اس نیکی کا کتنا اثر ہوگا، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا قبول کرتا ہوں الی یوم یلقاہ، جس دن اس کی مجھ سے ملاقات ہوگی اس دن تک کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہوں۔ ساتھ ہی فرمایا بعض دفعہ ایک آدمی لا یتکلم بالکلمۃ من الشر، گناہ کی بات زبان سے کرتا ہے، بدماشی کی بات زبان سے نکالتا ہے، بری بات زبان سے نکالتا ہے، غلط بات، جھوٹ زبان سے نکالتا ہے، دلوں کو توڑ دینے والی بات زبان سے نکالتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے والا کلمہ نکالتا ہے، کسی کو دین سے دور کر دینے والی بات زبان سے کہہ دیتا ہے، لوگوں کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ اس کو ما یعلم مبلغھا، اس کو نہیں پتا کہ میں نے وہ تو مذاق میں ایک بات کی تھی، لیکن اللہ جانتے ہیں اس کی اس چھوٹی سی غلطی جس کو اس نے چھوٹا سمجھا، اس کی وجہ سے کتنا امت کا نقصان ہوا ہے، کتنے لوگ دین سے دور ہوئے ہیں، کتنی خیر رکی ہے، کتنی بارشیں رکی ہیں، کتنے اللہ کے فیصلے بند ہوئے ہیں، کتنے زلزلوں کے فیصلے ہوئے، اور کتنی ظالم حکمرانوں کے تسلط کے فیصلے اللہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے اس بری بات کی وجہ سے لکھ دیتا ہوں الی یوم یلقاہ، کہ میں اس سے ناراض ہو گیا، اور یہ اس میری ناراضگی اس دن تک کے لیے ہے جس دن یہ مجھ سے ملے گا۔ ہم سب بہت ضرورت مند ہیں، بہت محتاج ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، انتظار نہ کریں۔ شیطان اس کے بہت سارے کام، ایک کام شیطان کا جو بہت کثرت سے وہ کرتا ہے، وہ شیطان خیر سے روکتا نہیں ہے، یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھو، یہ کہتا ہے چلو پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، کیا جلدی بھی کیا ہے، خیر سے روکتا نہیں ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، نیکی سے دور کرتا ہے۔ کوئی نہیں، ابھی تو جوان ہیں، ابھی کہاں مرنے والے ہیں، ابھی تو بال کالے ہیں، ابھی تو بوڑھے ہوں گے، اور جب جا کر مسجد میں بیٹھنا اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو جوانی میں نہیں آتا بڑھاپے میں کیسے آئے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس درخت کو جو چھوٹا سا ہو، جب ہم اس کو نہیں اکھاڑیں گے تو جب وہ تناور درخت بن جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اس کو اکھاڑنا بڑا مشکل ہے۔ جوانی کے اندر اگر ہم خواہشات کو نہیں چھوڑتے، جبکہ طاقت موجود ہوتی ہے بندے کے اندر، بڑھاپے کے اندر تو عادتیں پکی ہو جاتی ہیں، بچپن کی چیزیں 55 تک چلتی ہیں، بڑھاپے تک چلتی ہیں۔ مذاق اڑانے کی عادت ہوگی تو بڑھاپے تک مذاق اڑانے کی عادت بنے گی، رہے گی۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ذرا سی کسی کو کوئی بات کہہ دی تھی تو اس پر یہ شعر ان کا بڑا مشہور ہے، 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ اپنے آپ کو کوسا کرتے تھے کہ 40 سال کا بڈھا ہو گیا ہے، تیری عقل ابھی تجھے بچپن والی عادتیں ختم نہیں ہوئیں۔ 40 سال، اور ہم 60 سال کے بھی بچے کے بچے ہی، ہماری عادتیں بچپن والی ہیں ابھی تک۔ جو عادتیں اگر ہم اپنی جوانی میں ٹھیک نہیں کریں گے، جن خواہشات کو جوانی میں چھوڑنا مشکل ہوگا، بڑھاپے میں نہیں چھوٹیں گی۔ ہم سب ضرورت مند ہیں کہ اپنی عادتوں کو ٹھیک کریں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا۔ کسی اور کے گھر میں پیدا کر دیتے، پتہ نہیں کیسی زندگی گزارتے، دنیا میں بھی دھکے کھاتے، جہنم کا ایندھن بنتے۔ اللہ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، رسول پاک علیہ السلام کی غلامی نصیب فرما دی، آپ کا نام لیوا بنا دیا۔ اس احسان کی قدر کرتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کر گزرنا، کرتے چلے جانا، عادت بنا لینا، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑتے چلے جانا۔ کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ کوئی نہیں، کر لیں گے بعد میں۔ شیطان کا بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ تاخیر کرواتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شیطان کا مقابلہ کر ہی لے کہ نہیں میں نے دیر سے نہیں، میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے، لیٹ نہیں کرنا، تو دوسرا حربہ اس کا ہوتا ہے، اچھا ابھی پڑھنے پھر جلدی سے پڑھ لو، جلدی سے ٹھونگے مار لو جانور کی طرح، نہ رکوع ٹھیک کرو، نہ سجدہ ٹھیک کرو، نہ قیام ٹھیک کرو، جلدی سے ٹرخا دو۔ پہلے تاخیر کروائے گا، تاخیر سے اگر کوئی بندہ شیطان کا مقابلہ کر لے پھر بہت زیادہ جلدی کروائے گا۔ نہ تاخیر کرنی ہے نہ بہت جلدی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے خوبصورت عمل کون لے کر آتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے زیادہ عمل کون لے کر آئے گا۔ نمازوں کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، نمازوں کا حسن دیکھا جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کے اندر مال کتنا دیا یہ نہیں اللہ دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے دیا ہے، اللہ کی رضا کس قدر اس میں مقصود تھی۔ اللہ پاک لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل خوبصورت، بہترین، اچھی صورت والا، اچھی شکل والا، سنت کے مطابق رسول پاک علیہ السلام کی مبارک عمل سے مطابقت رکھنے والا کس کا عمل ہے۔ ظاہر بات ہے، حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں رسول پاک علیہ السلام نے جب چندہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا، کچھ بھی نہیں تھا، شرم بھی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور میں خالی ہاتھ چلا جاؤں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے بھی تو نہیں ہیں جو دے دیں، ایک بس چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور ساری رات ڈول نکال نکال کر چند کھجوریں جو ایک مٹھی میں سماتی تھیں، صرف ایک ہاتھ کی مٹھی میں، چند کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یا رسول اللہ میں بھی چندہ لے کر آیا ہوں، لشکر بھیجنا ہے تبوک، روم والوں کے مقابلے میں، سب کو جانا ہے، یہ 4 کھجوروں سے کیا کام بننا ہے۔ منافقین نے مذاق اڑانا شروع کیا، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، لو آج یہ بھی ہو گئے جی صدقہ دینے والے، آج بھوکے ننگوں کو بھی صدقہ دینے کی سوجی، یہ بھی آئے ہیں چندہ لے کر۔ کسی نے کوئی جملہ کسا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یہ بیچارے کیا کرتے، لا یجدون الا جہدہم، سبحان اللہ، اللہ قرآن ان کے بارے میں نازل فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا کرتے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اپنی جان ان کے پاس ہے، وہ جان خرچ کر کے آئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر ہے، یہ 4 کھجوریں اس کے اوپر رکھ دو، اس کی برکت سے سارا قبول ہوگا۔ تھوڑا زیادہ نہیں دیکھا جاتا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت عمل کس کا ہے، اخلاص والا عمل کس کا ہے، اخلاص والی نماز کس کی ہے، اخلاص والا روزہ کس کا ہے، اخلاص والا حج اور عمرہ کس کا ہے، اخلاص والا لبیک اللہم لبیک کس کا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے کوشش کرنا ہے، ہم ضرورت مند ہیں کہ ہم دین کو سیکھیں، ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں۔
ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اپنے رخ کو ٹھیک کریں، آہستہ چلیں یا تیز چلیں، ہمارا رخ ٹھیک ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے ہماری قبر بن جائے، سنور جائے، ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے ہماری آخرت بن جائے، سنور جائے، ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے ہمارے نبی ہم سے راضی خوش ہو جائیں، ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے ہمیں کامیابی اور کامرانی مل جائے، اس سے بچنا ہے، بچنا ہے، بچنا ہے جو ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے۔ ہمارے سامنے ایک راستہ ہونا چاہیے، ایک منزل ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے کی انتہا کیا ہے، اس راستے کی انتہا پر کامیابی ہے یا ناکامی ہے، ذلت ہے یا عزت ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آنکھیں کھول کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیدار ہو کر زندگی گزارے۔ یہ زندگی جو بہت قیمتی ہے اس کو ضائع نہ کر دے، یہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ برف کی طرح زندگی تو گزر جائے گی، سو کر گزار دو، جا کر گزار دو، ہنس کر گزار دو، رو کر گزار دو، یہ ختم ہو جانی ہے اور ختم ہو گئی ہے۔ ہم میں سے بہت ساروں کی بہت ساری زندگی جا چکی، کتنے سانس باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، کتنے مہینے، کتنے سال باقی ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہماری سب کی قبروں کو اور آخرت کو بنا دے، اس کے لیے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے پلان اور پروگرام بنائیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔